محافظ اور ہمدرد سمجھتی تھی، لیکن جب سچ اس کے سامنے آیا تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ایک باپ جس نے اپنی ہی بیٹی کو لالچ کی آنکھ میں جھونک دیا، اور ایک سماج جس نے اس کی چیخوں کو انسنا کر دیا۔ سردیوں کی سخت ترین رات تھی۔ صادق ہاسپٹل میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اتنے میں نرس آئی اور کہنے لگی، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ نرس کے ہاتھ میں ایک بچی تھی۔ اس نے وہ بچی صادق کی طرف بڑھائی۔ صادق نے جلدی سے بچی کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ بن ماں کی بچی کیسے پلے گی؟ اے میرے خدایا، یہ مجھ پر کیسا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ میں اپنی بچی کو سنبھالوں یا محنت مزدوری کروں؟ اتنے میں اس کے رشتہ داروں نے کندھے پر تھپکی دی۔ پھر اس کی بیوی کو گھر لے جایا گیا، اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ صادق نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کی گود میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ میں اس بچی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ بن ماں کی بچی ہے اور میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی بہن نے فوراً بچی کو جھٹک دیا اور کہنے لگی، تجھے نہیں پتا یہ کتنی منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا گل کھلائے گی۔ منحوس لڑکی کا سایہ بھی دور رکھو۔ صادق روتا ہوا اپنی بچی کو گود میں لیے گھر آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام آرزو رکھا۔ اس کے بعد بچی اپنی نانی کے پاس پلنے لگی اور صادق اپنے گھر میں تنہا رہنے لگا۔ وہ ایک میڈیکل سٹور پہ کام کرتا تھا۔ جب شام کو گھر لوٹتا تو اس کو تنہائی ستانے لگتی۔ اسی غم میں وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ جب بھی وہ اپنے بستر پر لیٹتا تو اسے یہی خیال آتے کہ اگر یہ بچی پیدا نہ ہوتی تو آج میری بیوی زندہ ہوتی۔ سچ میں یہ بچی منحوس ہے، اسی نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ نشے میں چور رہتا اور کام میں لاپرواہ ہو گیا۔ جب آرزو 13 سال کی ہوئی تو اس کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آرزو کو اپنے باپ کے پاس لوٹنا پڑا، لیکن اس نے ان 13 سالوں میں اپنے باپ کو خود سے نفرت کرتے ہی دیکھا۔ ایک دن آرزو نے کہا، ابا آپ مجھ سے اتنے روٹھے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ صادق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، وہ پہلے ہی کام چور ہو چکا تھا۔ آرزو روز کہتی، ابا تم کام پہ نہیں جاؤ گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ لیکن صادق نشے کی دھن میں چارپائی پہ پڑا ہی رہتا تھا۔ آرزو کا چہرہ لال ہو گیا، اس کی آنکھوں میں جلن تھی اور وہ اپنے ابا کے پاس آئی۔ کہنے لگی، ابا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے بخار ہے۔ صادق نے جب نظر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، بیٹی تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے دوائی لے کے آتا ہوں۔ جلدی سے اسی میڈیکل سٹور پر گیا جہاں پہ وہ کام کرتا تھا۔ وہاں سے ایک انجیکشن خریدا اور اپنی بیٹی کو لگاتے ہی آرزو مدہوش ہو گئی۔ وہ آڑی ترچھی لیٹ گئی اور اسے خود کی ہوش بھی نہیں رہی۔ صادق کے کمرے کے کونے پہ جا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا، بار بار اس انجیکشن کو دیکھے جا رہا تھا۔ شام کو جب آرزو کی آنکھ کھلی تو اسے بخار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلنے لگا۔ پہلے تو صادق اسے کھانے میں ایسی دوا ملا کر دیتا جس سے اسے بخار ہو جاتا، پھر وہی انجیکشن لگا کے کہتا، فکر مت کرو تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آج صادق نے اپنی بیٹی کو آواز لگائی، آرزو بیٹی آج کھانے میں کچھ اچھا بنا لینا، میرا دوست گھر آ رہا ہے۔ آرزو نے پوچھا، ابا کون سا دوست؟ صادق بولا، تجھے اس نے بچپن میں دیکھا تھا، وہ تجھے بہت کھلایا پلایا کرتا تھا۔ وہ آج اسلام آباد سے سیدھا ہمارے گھر آ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کھانے کا اچھا انتظام کر لینا۔ سردیوں کی سخت رات تھی۔ اچانک دروازہ بجا۔ صادق نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا دوست کھڑا تھا۔ دونوں گلے ملے۔ دونوں ہم عمر تھے، تقریباً 50 سال کے۔ صادق کا دوست بولا، ارے بھائی ادھر ہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی بلاؤ گے؟ صادق جلدی سے بولا، اپنی بیٹی کو آواز دی، او آرزو جلدی سے کھانا لے کے آ، میرے دوست کو بھوک لگی ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ آرزو کے ہاتھ میں کھانے کی تھالی تھی، لیکن صادق کا دوست کھانے کو نہیں بلکہ آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی قد کاٹھی اور جوانی سے بھرپور۔ جاوید اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ صادق نے فوراً سے انگلیاں چٹکائیں اور بولا، کس دھیان میں لگ گئے ہو؟ یہ میری بیٹی آرزو ہے۔ جاوید مسکرا کر بولا، یہ وہی بچی ہے نا جسے میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کچھ ہی سالوں میں اتنی جوان کیسے ہو گئی؟ ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی، یہ عمر سے پہلے ہی بڑی کیسے ہو گئی؟ صادق نے فوراً ہی اس کا دھیان بھٹکاتے ہوئے کہا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی سے کھا لو۔ جاوید نے کھانا کھانے کے بعد بولا، آج رات تو میں یہیں رکوں گا۔ بس وہ للچائی ہوئی نظروں سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ صادق کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔
لیکن اس نے جھوٹ بولا، آج رات مجھے بہت ضروری کام ہے، اس لیے میں گھر پر نہیں رہوں گا۔ میری بیٹی اکیلی ہے، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ جاوید اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتا ہوا للچائی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلتا بنا۔ صادق اسے خود گاڑی میں بٹھا کر آیا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ آرزو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آرزو بولی، ابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، کیا آپ میری دوائی لے کر آئے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں آرزو نے بڑی مشکل سے یہ بات کہی۔ ہاں بیٹی، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہاری دوائی لانے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ میں یہ انجیکشن لے آئی ہوں، چلو تمہیں میں یہ انجیکشن لگا دوں، صبح تک تمہارا بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ آرزو خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ صادق نے مہارت سے اس کے انجیکشن لگایا۔ آرزو کچھ دیر تک بازو ملتے ہوئے بیٹھی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس پر سستی طاری ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت نڈھال محسوس کر رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی دھیرے دھیرے وہیں بے ہوشی میں ڈوبنے لگی، وہیں آڑھی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ صادق بڑی بےتابی سے کمرے کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ دھپ کی آواز سے جیسے ہی آرزو بستر پہ گری، صادق جلدی سے کمرے کے اندر لپکا۔ اس نے ایک نگاہ آرزو پر ڈالی اور گدگدایا، آج جاوید کی باتوں نے ثابت کر دیا کہ پچھلے 2 سال سے جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ ضائع نہیں گئی، میرا کام ہو گیا۔ اس نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے جیب میں وہ ہاتھ ڈال کر وہ انجیکشن نکال لیا جو اس نے کچھ دیر پہلے آرزو کو لگایا تھا۔ اس کی نگاہیں انجیکشن پر پھسل رہی تھیں۔ یہ ایک کوئی عام انجیکشن نہیں تھا۔ کئی سال پہلے جب وہ فارمیسی میں ہیلپر کے طور پہ کام کرتا تھا، اسی دوران اسے پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ایسے عجیب قسم کے انجیکشن بھی موجود ہیں جو کسی لڑکی کے جسم میں لگائے جائیں تو وہ وقت سے پہلے جوان ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ 2 سال پہلے اس نے یہی انجیکشن اپنی بیٹی آرزو کے لگانا شروع کیا تھا۔ ہر ہفتے وہ چپکے سے اسے ایسی دوا کھلا دیتا جس سے اسے بخار ہو جاتا۔ وہ بیچاری درد اور بخار کی شدت سے پورا دن تڑپتی رہتی، اور جب وہ دوا لانے کے لیے کہتی تو صادق مسکراتا ہوا وہی انجیکشن لے کے آتا، اسے لگا دیتا۔ صبح تک اس کا بخار بھی اتر جاتا، لیکن اس کے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں نورنما ہوتی۔ وہ خود حیران تھی کہ اتنی جلدی جسمانی بدلاؤ کیوں ہو رہے ہیں۔ صادق نے احتیاط کے ساتھ انجیکشن کو نشت کر دیا۔ اگلی صبح آرزو جاگی تو اس کے جسم میں عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ بنانے لگی، اتنے میں ساتھ والی خالہ برقی کی آواز آئی، او آرزو بٹیا، ذرا تھوڑی سی چینی دے دینا، ہمارا راشن ختم ہو چکا ہے، شام کو ہی لا پاؤں گی۔ آرزو نے خاموشی سے چینی کا ڈبہ کھولا اور ان کے لیے چینی ڈالنے لگی۔ خالہ برقی اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے آرزو، تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، ذرا اپنا قد کاٹھی تو دیکھ۔ تیرا باپ تجھے کھلاتا بھی کچھ نہیں، لیکن تیرا جسم روز بروز خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ ایک میری ملیحہ ہے، وہ تیری ہم عمر ہے، دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ تو اب بھی چھوٹی سی بچی لگتی ہے، حالانکہ تم دونوں 14 سال کی ہو۔ نہ جانے تو وقت سے پہلے کیسے جوان ہو گئی۔ خالہ بلقیس تجسس سے یہی پوچھے جا رہی تھی آرزو سے سوال۔ آرزو چڑھنے لگی، یہ بات وہ اکثر ہی کہا کرتی تھی، لیکن آرزو کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں یہ جسمانی بدلاؤ کیوں کر ہو رہا ہے، کیوں وہ وقت سے پہلے ایک جوان عورت کے روپ میں ڈھلتی جا رہی ہے۔ اس نے چینی کی پیالی خالہ بلقی کے ہاتھ میں تھما دی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد خالہ بلقی اپنے گھر چلی گئیں۔ اندر صادق ابھی تک خراٹے مار کے سو رہا تھا۔ آرزو تھوڑی دیر ادھر ادھر پھرتی رہی۔ کچن میں سارا راشن ختم ہو چکا تھا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ورنہ باہر جا کر کوئی سامان ہی خرید لاتی۔ ابا کو بتانا ضروری تھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر ہار کر صادق کے پاس چلی آئی اور اس کے کندھے کو ہلایا۔ صادق یوں ہڑبڑا کر اٹھا جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ کیا ہوا، کیوں اٹھا رہی ہو؟ صبح صبح کتنی بار کہا ہے، جب میں کچی نیند سے جاگتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے جلدی مت اٹھایا کرو، بالکل اپنی ماں کی طرح ہو۔ اسے بھی بس یہی پڑا رہتا تھا کہ میں صبح سویرے اٹھ کر بس کام پہ نکل جاؤں۔ لیکن ابا، اگر آپ اسی طرح سوتے رہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 1 مہینہ ہو گیا آپ نے مزدوری کا کام بھی چھوڑ دیا ہے،
اگر صبح سویرے اٹھ کے کام پہ نہیں جاؤ گے تو گھر کیسے چلے گا؟ صادق ایک دم آنکھ کھول کے اس کو دیکھنے لگا اور بولا، مجھ سے نہیں ہوتی یہ مزدوری، میں اپنا کاروبار کروں گا۔ دن مزدوری کرو اور رات کو صرف 300 سے 400 روپے ہی کمائے جاتے ہیں، اس سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ وہ غصے سے چلا اٹھا۔ آرزو خاموش ہو گئی۔ ساری زندگی اماں اور ابا کی یہی لڑائی چلتی رہی، تو اس کا پیٹ بھی تو نہیں بھرے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ رمضان کے گھر کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، محلے کے سارے چھنے چھانٹ لوگوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ بھی ادھر ان سب کے بیچ شامل ہو گیا۔ وہ سب پکے جواری تھے اور صادق بھی انہی کا حصہ تھا۔ ہڈی اور جوئے کی لت اس کے پرانے مسائل تھے۔ آج تو بڑی بازی لگاؤں گا، پورے مہینے کا راشن آ جائے گا تاکہ کہیں کام نہ کرنا پڑے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بازی لگانے لگا۔ جیب میں کچھ نہ تھا، بس اس نے اپنی کلائی کی گھڑی داؤ پہ لگا دی، لیکن پھر بھی وہ جوئے میں ہار چکا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شمشیر جواری نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو ٹھیک ہے، اب تو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ صادق نے جلدی میں سر میں ہاں ملا دیا۔ پھر شمشیر جواری جو نشے میں لت پت تھا صادق کے گھر پہنچا۔ اس نے کندھے پر بے ہوش پڑی ہوئی آرزو کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کی شاندار گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی میں آرزو کو ڈالتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور 9-2-11 ہو گیا۔ صادق کے چہرے پر ایک پراسرار مسکان تھی۔ کہنے لگا، اتنی آسانی سے نہیں شمشیر خان، میری برسوں کی پرانی محنت ہے، صرف 1 کروڑ روپے میں نہیں جانے دوں گا۔ اس کا رخ بینک کی طرف تھا۔ 1 کروڑ روپے چیک کیش کروا کر اس نے سارا روپیہ شام کو کیش کی صورت میں اپنے گھر رکھ لیا۔ دوسری جانب جب آرزو کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک شاندار بیڈ روم میں پایا۔ وہ بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہے؟ میرا گھر تو ٹوٹا پھوٹا اور پرانا تھا، یہ کہاں آ گئی میں؟ اچانک اسے یاد آیا بے ہوش ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ صادق اور شمشیر نے اسے پکڑا تھا، پھر صادق نے اسے انجیکشن لگایا۔ ایک دم سے اس کی روح کام گئی۔ مجھے اپنے ہی باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ابا نے مجھے کسی اور کے ہاتھوں کیوں بیچ دیا؟ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ شمشیر جواری اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آرزو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں، مجھے جانے دو، مجھے ابا کے پاس جانا ہے۔ شمشیر نے ایک زوردار ٹھیکا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، تمہارا ابا خود تمہیں میرے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے، پورے 1 کروڑ روپے میں۔ اب تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ آرزو کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ شمشیر اس کے بہت قریب آ رہا تھا، لیکن تبھی اچانک دروازہ بجا۔ شمشیر جھنجھلا گیا۔ اب اس وقت کون آ گیا؟ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ صاحب، نیچے ذرا ایمرجنسی ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ شمشیر جھنجھلایا۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے آرزو کو باہر نکل گیا۔ آرزو پھر اکیلی رہ گئی۔ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ تبھی اچانک کھڑکی پر دستک ہوئی۔ آرزو نے گھبرا کر دیکھا۔ یہ کھڑکی گھر کے پیچھے کی طرف کھلتی تھی۔ دستک کے ساتھ اگلی بار آواز بھی آئی، آرزو دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا ابا۔ آرزو چونک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی۔ واقعی وہ صادق ہی تھا۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آرزو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جلدی باہر آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ صادق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑکی سے باہر نکالنے لگا۔ آرزو خوف زدہ تو تھی، لیکن فی الحال وہ کسی بھی طریقے سے شمشیر سے بچنا چاہتی تھی۔ یہاں اسے بے حد ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ صادق نے اسے باہر نکالا۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں ابا؟ آرزو کو اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ صادق اسے شمشیر کے ہاتھ بیچ سکتا ہے۔ صادق اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، شمشیر میرا دوست ہے، غلطی سے میرے ہاتھوں اس کا کوئی نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے تمہیں حاصل کرنے کی شرط رکھ دی۔ میں نے وقتی طور پر حامی تو بھر لی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا میں تمہیں چھڑانے کے لیے آ گیا۔ گاڑی تیز تیز چلاتے ہوئے وہ یہی کہے جا رہا تھا۔ آرزو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں غلط تھی۔
وہ تو اس سے ابھی بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا پہلے کرتا تھا۔ پھر صادق گاڑی چلاتے ہوئے اپنے چھوٹے سے قصبے سے کہیں دور نکل آیا تھا، اور وہاں آگے چل کر ریگستان جیسا علاقہ آ گیا۔ دور دور تک ٹیلوں اور چہاڑیوں کے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آرزو اپنی چادر کو خود پہ لپیٹے سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ صادق ایک لفظ بولے بنا گاڑی چلاتا گیا۔ گاڑی رکی تو آرزو چونک گئی، یہ کس کا گھر ہے ابا؟ مگر صادق اب خاموش تھا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور اس نے ہاتھ پکڑ کر آرزو کو باہر نکالا۔ آرزو نے سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اچھی طرح پہچان سکتی تھی کہ اس کا باپ اسے کہاں لے آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قطار میں بنے ہوئے گھر تھے جو 2-2 3-3 منزلہ تھے۔ نیچے ہر گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ دوسری اور تیسری منزل پر بالکنی میں کئی لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں اور نیچے جھانک رہی تھیں۔ صادق کو گاڑی کھڑا کر کے دیکھتے ہوئے کئی لڑکیوں نے اسے دیکھ کر آوازیں لگائیں۔ کئی لڑکیوں کے باتیں اور نعرے اتنے شرمناک تھے کہ آرزو کو اپنا وجود پانی پانی ہوتا نظر آیا۔ ان کے کپڑے بھی ادھورے تھے۔ اندر سے میوزک کی تیز آوازیں آ رہی تھیں اور مردوں کے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ آرزو کے کانوں سے یہ سب ٹکرا رہا تھا اور وہ کانپ کر رہ گئی۔ ابا، یہاں سے واپس چلیے۔ وہ گھبرا گئی تھی، مگر صادق نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہاں سے واپس کیوں جاؤں؟ سالوں سے تجھ پر جو خرچہ کیا ہے اب اسے وصول کر۔ جیسے ہی اس نے آرزو کو دیکھا وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صادق نے آرزو کو اس کے سامنے دھکا دیا اور بٹھا دیا۔ واہ، کیا کمال کی چیز لایا ہے صادق! کہاں سے ملا تجھے یہ ہیرا؟ عورت نے آرزو کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ صادق مسکرایا۔ دیکھ کر لگتا ہے صرف 14 سال کی ہے، لیکن یہ خوبصورت جسم میری محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ تمہارے کوٹھے پہ ایسی رونق لگائے گی کہ تم مالا مال ہو جاؤ گی۔ بس مجھے میرا حصہ دے دو۔ وہ عورت جو ایک کوٹھے کی مالکن تھی اتراتے ہوئے بولی، ایسے مال کے لیے نہ جانے ہم تجھے کتنے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ آرزو اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر وہاں پہ موجود آدمیوں نے اسے پکڑ کر اسی عورت کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ بری طرح رونے لگی اور اپنے ابا کی منتیں کرنے لگی کہ وہ اسے یہاں نہ چھوڑے، مگر صادق بس مسکراتا رہا۔ 14 سال کی عمر ہے، لیکن یہ تو بالکل 22 سال کی عمر کی جوان لڑکی لگ رہی ہے۔ وہ عورت آرزو کو گھور رہی تھی۔ لیکن تم نے یہ کیسے کیا؟ عورت نے سوال کیا۔ صادق ٹہکا لگا کر ہنس پڑا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہونے والی تھی تو اس کی ماں کنواری تھی۔ اسے سہارے کی تلاش تھی۔ میں اسے دکھا تو اس نے سوچا کہ میں اس کی زندگی سنوار دوں گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ صادق نے پھر سے ٹہکا لگایا اور عورت کی دی ہوئی رقم پھر سے گننے لگا۔ لالچ اور ہوس اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ مجھے مجبور کرتی تھی کہ محنت مزدوری کر کے پیسے کما کر لے کے آؤ۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد یہ لڑکی اور بھی مصیبت بن گئی۔ دن رات سامان منگواتی اور پیسے میری جیب میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنی بیٹی پر دھیان دینا چاہیے، وہی میری کمائی کا ذریعہ بنے گی۔ میں نے اسے ایسے انجیکشن لگائے جن سے یہ پہلے وقت سے پہلے جوان ہو جائے۔ اب یہ یہاں کمائے گی اور میں ہر مہینے اس کا حصہ وصول لیا کروں گا۔ صادق نے ہنستے ہوئے کہا، میری تو زندگی سنور گئی۔ کیوں خانم بھائی؟ خانم ہنسنے لگی۔ تو بڑا لالچی نکلا۔ آرزو ان کی باتیں سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ابا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر صادق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ پیسے جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا اور کوٹھے سے باہر نکل آیا۔ انجان صادق نے سوچا کہ وہ اب یہاں سے بھاگ جائے گا اور چین کی زندگی جیے گا، لیکن شاید اس کے کیے گئے ظلم کا حساب ہونا باقی تھا۔ وہ ابھی سڑک پار کر رہا تھا، مگر اپنے لالچ میں اتنا اندھا تھا کہ ایک بڑے ٹرک کو نہیں دیکھ سکا۔ ٹرک نے اسے اتنی زوردار ٹکر ماری کہ وہ دور تک اچھل کر گرا۔ لوگوں نے اس کی چیخ سنی اور دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور خون کا فوارہ بہہ رہا تھا۔
کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ دوسری طرف آرزو کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جب سب نے سوچا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو اسے پچھلے کمرے میں ڈال دیا، مگر وہ تو صرف ناٹک کر رہی تھی۔ جیسے ہی لوگ وہاں سے گئے، اس نے اپنا چھپایا ہوا خنجر نکالا اور دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ قسمت اچھی تھی، لاک کھل گیا۔ آرزو وہاں سے بھاگ نکلی اور اپنی خالہ کے گھر پہنچی۔ جب خالہ نے اس کی یہ حالت دیکھی اور اس کی آہ بیتی سنی تو اسے گلے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی آرزو سے کر دی۔ اب وہ اپنی زندگی میں محفوظ تھی۔ سبق: ماں کی غیر موجودگی میں اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے میں مجبور ہو جاتی ہے۔